السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاش اسلامک میڈیا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک انتہائی افسوسناک خبر جو آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی، سابقہ یعنی چند دن پہلے جو ہماری مسلم لیگ کی حکومت نے بجٹ پیش کیا، اس میں فلم انڈسٹری کے لیے خصوصی طور پر مراعات کا جو ہے اختصاص کیا گیا، خصوصی وہ مال اور ان کو سہولیات جو ہے فراہم کی گئی۔ کیوں؟ تاکہ فلم انڈسٹری کو ایک صنعت کا رتبہ دیا جائے، فلم انڈسٹری کو، ڈراموں کو، لطیفوں کو اور ان تمام فحاشی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے حکومت مسلم لیگ نے خصوصی طور پر بجٹ دیا ہے، اور ایک فلم اسٹوڈیو جو ہے حکومتی سربراہی کے اندر بنا کر دیں گے، اور اس کے اندر دین اسلام کے خلاف اور فحاشی پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی ہیں، اور فخر کر رہے ہیں کہ 2018 کے اندر ہم نے یہ منصوبہ اور یہ بل پاس کیا تھا، ہماری حکومت چلی گئی اور ہمیں پھر یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ سورہ نور ہے اور یہ 18واں پارہ ہے، قد افلح المؤمنون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں میں برائی اور فحاشی اور یانی کو پھیلانے کی جرت کرتے ہیں، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ واقعہ اور یہ پس منظر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو منافقوں نے تہمتیں لگائی تھیں، اس وقت اللہ کے رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے سینے پر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی۔ ایک جھوٹی خبر کو پھیلانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور برائی کی بڑی خبر قرار دیا ہے اور جھوٹی ترین خبر قرار دیا ہے، اور جو لوگ اخبارات کے ذریعے، سکرین کے ذریعے گھر گھر میں برائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے جو بڑے سہولت کار ہیں، جو ان کو آلات خرید کر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ملک پاکستان جس میں مساجد اور مراکز کے اخراجات اتنے کہ منتظمین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی مدد کے اوپر ان کو سہارا ہے، بھروسہ ہے، مدارس کے سالانہ، ماہانہ، یومیہ جو خرچے ہیں، بڑے بڑے مدارس کے اندر لاکھوں سے کراس کرتے ہوئے، لاکھوں کے اوپر کراس کرتے ان کے خرچے اربوں تک جا رہے ہیں، لیکن کسی حکومت کو آج تک اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ مساجد کے بلوں کے اندر بجلی کے بل ہیں، یا جن مدارس کے اندر قرآن کی تحفیظ کی تعلیم ہے، یا علماء کے یا عالم کورس کرائے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی حکومت کو نہیں خیال آیا کہ ان مدارس کو تو پوچھ لیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بجٹ دوں گا، مدارس کے علماء کی تنخواہوں کے بارے میں سوچوں گا، کچھ بھی نہیں سوچا گیا۔ کس قدر یہ مذموم ترین فیصلہ اس حکومت کا کہ فلم اسٹوڈیو بنا کے دے جا رہے ہیں، آلات فراہم کیے جا رہے ہیں، فلم اور ڈراموں کو اور ان چیزوں کو ایک صنعت کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور کاش کہ یہ لوگ دین اسلام کو اتنی فوقیت دیتے، دین اسلام کو اتنا مراعات دیتے، کاش کہ یہ ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر، بنیاد پر جو یہ ملک بنا تھا، اگر اس ملک کو، دیندار اور اہل دین کو اس ملک کے اندر فروغ دیا جاتا، دینی مدارس کو، حفاظ کرام کو، ہمارے علماء، ہمارے طلباء دوسرے ممالک سے مقابلے جیت کر آتے ہیں۔ چند دن پہلے قاری محمد سلیمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ محمود صاحب حفظہ اللہ کے بیٹے، جو بہت زیادہ ممالک، دبئی کے اندر یا شاید سعودی عرب کے اندر مقابلہ بحسن قرات کا، پاکستان اور جماعت اہل حدیث کے حافظ سلیمان صاحب نے مقابلہ جیتا۔ افسوس کوئی حکومتی نمائندہ، کوئی حکومتی سربراہ
کسی نے کرمنشن نہیں کی، نہ ہی اس عالم اور حافظ کی حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو مہوش حیات کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو فلم انڈسٹری کے جھوٹے ایکٹروں کی جاتی ہے۔ اصل ہیرو جو ہے وہ قرآن یاد کرنے والے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے ایک ایک دو دو لاکھ احادیث کی تعداد یاد کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو احادیث یاد ہیں، کئی احادیث کے سند متن یاد ہیں، قرآن پاک یاد ہے۔ کاش کہ یہ جاہل لوگ ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی سہولت دیتے، مدارس کے اندر بچوں کے انتظامات کا اہتمام کرتے، بچوں کو سہولیات دیتے، اور علماء کی طلباء کی جو معاملات ہیں ان کے اندر یہ ان کو سہولت دیتے، تو ان کی دنیا بھی سنورتی اور آخر بھی سنور جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے علماء، حفاظ کرام، اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آکل طعامکم الابرار، تم لوگوں کا مال جو ہے وہ نیک لوگ کھائیں، جو تم نے کھایا پہنا وہ سب ختم ہو گیا، ہاں اللہ کے راستے میں جو تم نے دیا وہ تمہارا اللہ کے ہاں جمع ہو گیا ہے۔ ایک دن گھر میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھا میری پیاری عائشہ وہ جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کوئی بچہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی جی سب جو ہے وہ تقسیم کر دیا، بس یہ تھوڑا سا گوشت گھر میں پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا سمجھو کہ وہ ہمارا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیا گیا ہمارے کام کا ہے، وہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا، اور جو بچا ہوا ہے ہم نے کھایا پیا یہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ملک پاکستان کے جو صدر، وزیر اعظم، جو ان وزیر خزانہ، اللہ ان لوگوں کو دین پر بھی خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند درد دل تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو دین اسلام کے ساتھ شغف، محبت اور پیار نصیب فرمائے، پھر انشاءاللہ دین اور اہل دین یہ انشاءاللہ یہ تخت پر آئیں گے، اور ان کو جب سہولتیں ملیں گی اور دینی مدارس کے اندر جب انتظامات زیادہ سے زیادہ ہوں گے، لوگوں کے رجحان بھی زیادہ ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ، دین اور اہل دین کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔